مصطفیٰ کمال صاحب کی جب گفتگو سن رہا تھا نا تو انہوں نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انٹرسٹنگ کیا تھی؟ شرم کی بات تھی. اور وہ یہ تھی کہ جناب یہاں پہ نا لوگوں کو اس لیے کھڑا کیا گیا تھا کہ پمز ہسپتال میں اس سے پہلے بچوں کے چوری ہونے کے واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں. مطلب میں صرف ایک منٹ کے لیے سوچ رہا تھا کہ یہ کیسا ہسپتال ہے کہ یہاں پہ اگر بچہ پیدا ہوگا نا تو والدین کو سب سے پہلا جو ایک ڈر ہوگا، کیونکہ رپورٹ ہو چکا ہے نا، پہلے یہ واقعات ہو چکے ہیں، اس کو سب سے پہلے ڈر تو یہ ہوگا یہ بچہ چوری نہ ہو جائے، یہ چوری نہ ہو جائے. اب اس واقعے کے بعد اس کو دوسرا ڈر یہ ہوگا کہ یہاں کہیں آگ نہ لگ جائے. مطلب وہ بچہ بھی اس دنیا میں آیا ہے اور اس کے بعد ایک پریشانیاں سٹارٹ ہو جائیں گی کہ جناب اب اس کا کرنا کیا ہے. یہ حال ہے. منصور بھائی بہت شکریہ، بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. یقیناً یہ کہا جاتا کہ یہ بچے فوت ہوئے ہیں، کاظمی صاحب کی میں ذاتی حد تک بات نہیں کرتا، لیکن جو حکمران اس وقت اقتدار کے اندر ہے، شہباز شریف صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں یا جتنے بلاول صاحب ہوں، یہ تمام کے تمام اگر یہ سمجھتے کہ یہ بچے جو جلے ہیں یہ ہمارے اپنے بچوں کی طرح ہیں تو سب سے پہلے تو استعفیٰ دیتے نا. 2014 کے اندر جنوبی کوریا کے اندر وہاں 300 ہلاکتیں ہوئیں تو وہاں کے وزیر اعظم نے سمجھا کہ ہماری پرفارمنس یا ہماری نااہلی یا ہماری ناقص کارکردگی کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا، فوری طور پر استعفیٰ دے دیا. یہاں کوئی استعفیٰ دے گا؟ نہیں دے گا. تو جب آپ عوام کو اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم عوام کے ووٹ سے نہیں آئے، آپ کو ڈر نہیں ہوتا کہ ہم نے عوام کے پاس نہیں جانا، تو پھر آپ ملک میں یہی صورتحال دیکھتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا کہ یہ ایک سانحہ یہاں پر ہوا، اس سے پہلے کراچی کے اندر آگ لگی، اس سے پہلے پنجاب کے اندر مختلف واقعات، زینب والا معاملہ ہو یا اسحاق ڈار کے وہ رشتہ داروں کا معاملہ ہو یا باقی آپ دیکھ رہے ہیں آئے روز اسی طرح کے ہوتے ہیں. لیکن کسی جگہ پر ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے خود کو کہا کہ بھائی ایک بچہ بھی اگر مرتا ہے، ٹھیک ہے، حکومت کی غفلت کی وجہ سے، یا ایک جانور ہی مرتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی اس حکومت پہ آتی ہے، کیونکہ وہ سربراہ ہیں نا، وہ ایک ماں کا درجہ رکھتے ہیں، ایک والد کا درجہ رکھتے ہیں، پورے ملک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ذمہ داری لیتے ہیں. ایک اے سی جی، اے ڈی سی آر جی، فلانا بندہ جی انکوائری کمیٹی بٹھا دی، انکوائری کمیٹی کے اندر 4 ڈاکٹر کو سسپینڈ کر دیا. آپ دونوں سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں. افسوس پتہ کس بات کا ہوتا ہے؟ جب آپ لوگوں کے پارٹی کے رہنماؤں کی بات آتی ہے نا، آپ لوگ زمین آسمان ایک کر کے رکھ دیتے ہیں. چاہے اس کے لیے آپ لوگوں کو سپریم کورٹ کے دروازے کھٹکھٹانے ہوں، چاہے آپ کو 50 روپے کے سٹیمپ پیپر دینے ہوں، اپنے لیڈروں کی صحت کے لیے جو ہے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. لیکن ایک عام پاکستانی، اس کے بچے کی جب صحت کی باری آتی ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اس میں 4 دن بھاشن دیے جائیں گے، تقریریں ہوں گی، اس کے بعد سب بھول جاتے ہیں. بالکل کوئی نہیں بھولے گا. ہم اس ہر ایشو کو، پاکستان کے ایشو کو، پاکستانی عوام کے ایشو کو الائیو رکھیں گے اور ہر روز ہم یہی بات کرتے ہیں، چاہے کشمیریوں کا معاملہ ہو، چاہے ٹی ایل پی پہ ظلم ہو، چاہے فلسطین کے حق میں بولنے والوں کا معاملہ ہو، ایران کے حق میں نکلنے والوں پہ گولی چلانے کا معاملہ ہو، چاہے بلوچستان کے مسنگ پرسنز کا معاملہ ہو، چاہے دہشت گردی کے اندر لوگوں کی جانے کا معاملہ ہو، ہر سطح پر ہماری جنگ ہی ہے. تو ہم بالکل جی، یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے، ہم افسوس کرتے ہیں، ہم شرمندہ ہیں ان لوگوں کے سامنے جو بیچارے تمام کے تمام لواحقین جو اس وقت ہاسپٹل کے اندر موجود ہیں. اور اس سارے سانحے کے بعد 10 گھنٹے کے بعد وہاں پر وزیر صحت کا جا کے پہنچنا، تو یہ ساری ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ ساری کی ساری سرکار کے اوپر آتی ہے، اس کی ساری کیبنٹ کے اوپر آتی ہے، اس حکومت کے اوپر آتی ہے، چاہے وہ وزیر صحت ہو یا کوئی ہو. عمر میرے ذہن میں ابھی ایک چیز آ رہی تھی کہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہاں پہ 2-4 پیپر لیک ہوئے تھے، تو وہاں پہ تمام کی تمام جو ینگ جنریشن ہے جنہیں کاکروچز کا نام بھی وہاں پہ دیا گیا، ایک پوری کیمپین سٹارٹ ہوئی اینڈ دے ور ایبل ٹو گیٹ دا ریزگنیشن آف دا منسٹر فار ایجوکیشن. کیونکہ دینا تو پڑے گا چاہے جو مرضی ہو جائے. لیکن یہاں پہ بات ابھی کوثر صاحب کے اندر بھی ایک جذبہ آپ نے سنا، پنچوتا صاحب کا بھی آپ نے جذبہ سنا، لیکن میرے خیال میں شاید میڈیا کے علاوہ، صحافیوں کے علاوہ یہاں پہ کوئی ایسا کوئی پریشر نہیں ڈال رہا کہ جناب ہر صورت منسٹر آف ہیلتھ کو ریزائن کرنا پڑے گا. اچھا منصور صاحب، میں نے نا ایک آج سوال وہاں پر رکھا، آپ ذرا اس کو ایک اور پیرائے میں بھی دیکھیے. آج کل چونکہ گڈ گورننس کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، انتظامی یونٹس کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، تو میں نے وہاں پہ وزراء کے سامنے یہ سوال رکھا کہ آپ لوگ آج کل یہ باتیں جب کر رہے ہیں تو اسلام آباد ایک چھوٹا سا انتظامی یونٹ ہے، آپ اس کو ٹیسٹ کے طور پہ رول ماڈل کے اوپر دیکھ لیجئے. اب جہاں تک اسلام آباد کے اندر یہ صورتحال ہے، منسٹر صاحب نے آج یوں لگ رہا تھا وہ جس اگریسو ٹون کے ساتھ آئے ہوئے تھے،
ایک تو وہ دیر سے پہنچے. دیکھیں نا, ایک 6 بجے کا یا 7 بجے کا واقعہ اور 3:15 3:30 آپ پہنچ رہے ہیں. اس کے بعد جب روانہ ہوئے, آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے, پہلے گاڑی ان کی فرنٹ کے اوپر لگائی گئی, پھر ان کی گاڑی کو وہاں سے ہٹا دیا گیا, اور وہ چور دروازے سے روانہ ہوئے ہیں تاکہ میڈیا سے بچیں, کیونکہ ان کے میڈیا کی گفتگو کے دوران ہی وہاں پر کچھ عام افراد جن کا تعلق میڈیا سے نہیں تھا, ان کے ساتھ ان کی کنفرنٹیشن ہو گئی, تلخی ہو گئی, اور انہوں نے ان کو مینڈیٹ کے بھی دانے دیے. خیر وہ میرا خیال ہے وہ ظاہر لوگوں کا غصہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے. میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ ٹرانسپیرنسی کتنی ہو رہی ہے. میں آپ کے شو میں یہ بار بار بات کر رہا ہوں, میں دوسری بات اس بات کو دہرا دیتا ہوں. وہاں پر تمام جرنلسٹ جو ہیلتھ بیٹ کو کور کرتے ہیں, جو ہسپتال کو جانتے ہیں, وہاں پہ انتظامیہ کو جانتے ہیں, وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو اسپتال کا ذمہ دار ہے, جو انچارج ہے, آپ اس کو نہیں ہٹا سکتے. آپ نے سیکٹری صحت کو ہٹا لیا. کون صاحب ہیں عمر, یہ کون صاحب ہے؟ عمران سکندر ان کا غالباً نام ہے, عمران سکندر ان کا نام ہے. میں ان سے ملا ہوں, وہاں پہ وہ کھڑے تھے اس پریس ٹاک کے اندر. اب ان کے حوالے سے بات آ رہی ہے. پھر میں ایک اور ٹرانسپیرنسی کی ایک اور آپ کو بات بتاؤں. یہ ڈیڈ باڈیز گئی ہیں اس وقت تک, آپ کو ان 14 افراد کے نام, وہ کہاں سے ہیں, ان کا کہاں سے تعلق ہے, آپ کو ڈیٹیلز گورنمنٹ نے جاری نہیں کی. بھلا کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ پولیس آج اپنی, جس طرح سے وہ کہتے ہیں نا پنجاب میں فلاں CCD والا واقعہ ہوا, یا سندھ میں یا KP میں ہوا, تو پولیس جی انہوں نے اپنی موجودگی میں سارا پروسیس کرایا. پولیس میک شور کر رہی تھی کہ یہ ڈیڈ باڈیز ان کے حوالے کی جائیں اور ان کو یہاں سے بھجوایا جائے. ان کا میڈیا کے ساتھ کوئی رابطہ جو ہے وہ ہم نہیں ہونے دیں گے. اس لمحے تک نہیں ہے. جب ڈیڈ باڈیز جا رہی تھی وہاں پہ کوئی منسٹر موجود نہیں تھا, گورنمنٹ کا کوئی ذمہ دار شخص موجود نہیں تھا جو کم از کم ان کو, ان کے وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کو سینے سے لگا کے ان کو اس تکلیف کے اندر جو ہمیں محسوس ہو رہی تھی. دیکھیں ہم روزانہ یہاں رپورٹنگ بھی کرتے ہیں, گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں, اپوزیشن کو کرٹیسائز کرتے ہیں, کبھی شاید زیادہ کر دیتے ہوں گے, کبھی کم کرتے ہیں, لیکن یہ وہ مسئلہ نہیں تھا. یہ پالیٹکس کا مسئلہ نہیں ہے جو آپ خود فرما رہے ہیں کہ جو آپ نے انڈیا کی مثال دی ہے. یہ بچوں کا مسئلہ ہے. بچے جو ہیں وہ معصوم ہیں. ذرا منصور صاحب ذرا اس تکلیف کو ذرا دیکھیں کہ وہ ننھے معصوم جنہوں نے بھی آنکھ کھولی ہے, وہ اس دنیا میں آئے ہیں, اور وہ کس صورت میں انہوں نے اپنی جان ان کی گئی ہے. ان کے گھر والوں کی کتنی خوشیاں ہوں گی. اگر ایک بچی 3 دن پہلے پیدا ہوئی ہے, بچہ 3 دن پہلے ہوا ہے, اس گھر میں مٹھائیاں تقسیم ہوئی ہوں گی, مبارکیں ایک دوسرے کو دی ہوں گی. یہ سب ہمارے گھروں میں ہوتا ہے آج ان کے. اور یہ کیوں ہوا ہے؟ سوال آپ بار بار یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ نیگلیجنس کی بنیاد کے اوپر ہے. ایز اے دس مومنٹ جب رات ہو گئی ہے, ابھی تک وزیر صحت صاحب میڈیا کو آنکھیں دکھا رہے ہیں, اس کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. میں کسی کی نیت, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس ماں کو, اس باپ کو, اس کے باپ یا اس کے دادا یا دادی کو کیا جواب دو گے؟ دیکھیں یہی لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے. جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ وہ بتا رہے تھے جی وہ اسپتال میں بچے چوری ہو جاتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, ہوگا ایشو, ہم مان لیتے ہیں لمحے کے لیے یہ بھی پرابلم ہوگی. آپ نے ایمرجنسی کا فائر ایگزٹ, یا آپ گاڑی میں بھی جاتے ہیں, بس میں بھی جاتے ہیں, لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا. اتنے بڑے ہسپتال میں جہاں آپ کو پتا ہو کہ بچے ہیں. یہ کوثر صاحب 79 سال ہو چکے ہیں اس ملک کو, ابھی تک ہم ایک چھوٹی سی آگ پر قابو نہیں پا سکے. ہمیں یہ تک نہیں کرنا آیا. ہم آج تک اپنے ہاسپٹل کے اندر, دیکھیے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے, آپ لوگ بھی ظاہری بات ہے کارپوریٹ سٹرکچر کے اندر آپ لوگ کام کرتے رہے ہیں. کوثر صاحب آپ خود بھی جرنلسٹ رہے ہیں, عمر بھی ایک چینل کے اندر جو ہے وہ کام کرتے ہیں. ظاہری بات ہے یہاں پہ فائر ایکسٹنگوشرز کے جو ہے وہ پورے نظام ہوتے ہیں, اسپرنکلرز لگائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ مطلب کینسٹرز کے اندر بھی جو ہے فائر ایکسٹنگوشر کے نظام ہوتے ہیں. لیکن ہاسپٹلز کے اندر نومولد بچے جو ابھی پیدا ہوئے ہیں, ظاہری بات ہے ایک ایسی ڈرل ہوتی ہے جس میں ان بچوں کو اٹھانا ہوگا. یہ بچے خود تو نہیں اٹھیں گے نا, اگر آگ لگ جائے گی یہ نہیں ہوگا یہ خود اٹھیں گے اور اٹھ کے جو ہے وہ ایگزٹ کے ذریعے باہر چلے جائیں گے. somebody will have to pick them up, چاہے وہ ان کے والدین ہوں, چاہے نرسز ہوں, چاہے ڈاکٹرز ہوں, somebody has to do this. اسی طرح ہاسپٹل میں کوما میں لوگ ہوں گے, اسی طرح پوسٹ آپریٹو وارڈ کے اندر ہوں گے, اسی طرح چند ایسے لوگ ہوں گے جو چل پھر نہیں سکتے. somebody needs to go and support them. لیکن یہ صرف تب ہوگا جب پوری کی پوری ایک ڈرل وہاں پہ کریٹ کی جائے گی. جو سامنے بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی ڈرل ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی پیمز ہاسپٹل کے اندر کہ جہاں پہ کسی کو یہ پتا ہو کہ اگر آگ لگی, اگر پیمز ہاسپٹل کے گائنی وارڈ میں آگ لگی تو کوئی نہ کوئی جائے گا اور ان بچوں کو وہاں سے اٹھائے گا اور اٹھا کے باہر لے کے جائے گا. میرے اس ساری چیز کے بعد کوثر صاحب, مائی اونلی ریکویسٹ از کہ ابھی تک وزیر اعظم نے وزیر صحت کا استعفیٰ کیوں ڈیمانڈ نہیں کیا ہے؟ کیا یہاں پہ ڈیمانڈ کرنا نہیں بنتا؟ کیا ان کو ریموو کرنا نہیں بنتا؟ منصور, میں نے جس طرح آپ نے آغاز ہی کیونکہ مجھ سے کیا تھا, میں آج ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ کسی طرح کی سیاست کی جائے گی آج کے پروگرام کے اوپر. مطلب 14 بچوں کی جانیں جاتی ہیں اور آپ فارم 47 لے آئیں بیچ میں.
14 بچوں کی جانیں جاتی ہیں اور آپ یہ کہہ دیں کہ پولیس وہاں پہ لوگوں کو روک رہی تھی. آج کے دور میں کیا یہ ممکن ہے کہ جس کا لخت جگر چلا جائے وہ کسی پولیس افسر یا ڈنڈے یا گولی کی پرواہ کرے گا؟ اگر میں ہوتا خدا نہ خواستہ، میں تو کبھی نہ کرتا منصور. میں وہاں پہ چیخ چیخ کے بتاتا کہ میرا لخت جگر گیا اور یہ پولیس والا مجھے روک رہا ہے. تو تھوڑا سا جب آپ رپورٹنگ کرتے ہیں، کیونکہ میں بھی وہاں پہ دوست احباب ہیں، ڈاکٹرز ہیں، کل مسلسل ان کے ساتھ رابطے میں تھا آج صبح سے لے کے اب تک، وہاں پہ انتظامیہ یا حکومتی، کیونکہ اگر پولیس کو آرڈر ہوگا تو وہ وزارت داخلہ کی طرف سے ہوگا کہ آپ نے بچوں کے والدین کی سٹیٹمنٹ نہیں لینے دینی، تو ایسا کوئی وہاں پہ پریشر حکومت کی طرف سے نہیں ہے. یہ سارے یار دل رکھتے ہیں لوگ. یہ اتنا زیادہ ناانصافی یا اتنا زیادہ انسانیت سوچ سلوک حکومت وقت نہیں کر سکتی. بے شک آپ غصہ کریں ان پہ، وزیر صحت پہ کریں کیونکہ وہ ایگریسو ٹون میں وہاں پہ آئے، لیکن یہ سٹوریز کو ذرا بڑھا چڑھا کے پیش نہ کریں. یہ ایسا نہیں ہے. تو پھر اگر یہ مثالیں دیں گے تو میں پھر جس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں پہ 14,050 کوئی 500 بچوں کا ہارٹ سرجری ہوتی ہے. میری چیف منسٹر کی تو ریڈ لائن ہی بچے ہیں. میری چیف منسٹر کی ریڈ لائن ہی یہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے معاملات ہیں جو دیکھنے پڑتے ہیں اور دکھائے جاتے ہیں. بھائی جب بلڈنگ بنتی ہے تو بلڈنگ کے اندر پاکستان میں بھی منصور یہ قوانین ہیں کہ آپ نے آگ کی صورت میں، کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں وہاں پہ کلیئر انسٹرکشنز دینی ہے لوگوں کو کہ وے آؤٹ کیا ہے. اس کے بغیر وہ بلڈنگ بن نہیں سکتی. اس کا مطلب ہے عمل درآمد نہیں ہوتا. عمل درآمد نہیں ہوتا تو اس کی ذمہ داری اس منسٹری پہ جاتی ہے، اس منسٹر پہ جاتی ہے. جو آپ نے کہا مطالبہ، میں نے پہلے بھی کہا تھا سیگمنٹ میں کہ میں جس شہباز شریف کو جانتا ہوں، لاپرواہی، کیونکہ ایک کمیٹی بنی ہے، کمیٹی کو مذاق سمجھا جاتا ہے پاکستان کے اندر، لیکن جہاں پہ بچوں کا معاملہ ہوگا، اموات کا معاملہ ہوگا، یہ کوئی مذاق والی کمیٹی نہیں ہے. اس کی فائنڈنگ سامنے آتی ہیں. جو ذمہ دار ہوگا وہ میاں شہباز شریف اس پہ ایکشن لیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو جانے دیا جائے. ہاں یہ ضرور ہے کہ خدا کا واسطہ ہے، چاہے حکومت کے پی ہے، پنجاب ہے، بلوچستان ہے، سندھ ہے، اس کو ذرا ٹیسٹ کیس بنائے نا. کتنے حادثات دیکھیں گے. ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے میئرز اگر پورے لے لیے جائیں تو اس طرح کے حادثات سے بچا جا سکتا ہے. اس کا مطلب ہے وہاں پہ لاپرواہی کا مظاہرہ کیا گیا. متعلقہ جو افراد تھے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور جو ایگزیکٹو بیٹھے ہیں اوپر ان کا یہ فرض بنتا ہے. یہ پنچوتا صاحب سیاست نہیں کروں گا فارم 47 کیونکہ ہم نے دیکھا موٹر وے پہ بچوں کے سامنے باپوں کو مارا گیا. سارے معاملات ہر حکومت میں ہوئے. تو میں وہ سیاست نہیں کروں گا. میرا دل نہیں کر رہا کہ آج میں سیاست کروں. پنچوتا صاحب بھائی فارم 47 والی وہ کہہ رہے ہیں بات نہ کریں. لیٹس سٹک ٹو دی ٹاپک. آج اس طرف سیاسی گفتگو کی طرف مت لے کے جائیں. دیکھیں پاکستان کے جتنے ادارے ہیں چاہے پولیس ہو، سی سی ڈی انہوں نے بنایا، ہاسپٹلز، میں نے پہلے بات کی، تعلیم کی، اس کے علاوہ باقی، اور مجھے کوئی ایک ادارہ بتا دیں کہ یہ بالکل 100% پرفیکٹ ہے یا 70% بھی پرفیکٹ ہے یا 50% بھی پرفیکٹ ہے. تمام ادارے تو آپ نے تباہ کر دیے. تو بنیاد وجہ کیا ہے؟ وجہ تو ڈھونڈنی ہے نا کہ ان کا حل کیا ہے. ان مسائل سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل استحکام آئے، عوام کے ووٹ کو تسلیم کیا جائے. جب آپ کے لیڈر نواز شریف صاحب ڈاکٹر یاسمین راشد 70,000 سے ہار کے اقتدار ان کو بٹھا دیا جائے گا تو نہیں یہ ہوگا کہ میں تو عوام کے ووٹوں سے آیا ہوں تو میں ایسی پالیسی مجھے فکر ہی نہیں ہے، کیونکہ پھر بھی میں نے عوام میں نہیں جانا، میں تو اپنا وارڈ بھی آ رہا ہوں. مریم نواز صاحب آ رہی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ بنیاد تو ٹھیک کرنی ہے نا. بلڈنگ کی بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ بلڈنگ جتنی اوپر لائٹیں لگا دیں، کیا وہ بلڈنگ ٹھیک رہ پائے گی؟ آپ کسی ادارے کے اوپر، ہاسپٹل کے اوپر یا کسی کاروبار کے اوپر، فیکٹری کے اوپر ایک ایسے شخص کو بٹھا دیں جو بددیانت ہو تو وہ پوری فیکٹری بیٹھ جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بیسک روٹ کو ٹھیک کرنا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ریڈ لائن ہے ہمارے بچے، خواتین بھی آپ نے کہا ریڈ لائن ہے. 74% جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے جرائم میں اضافہ ہوا ہے. ستھرا پنجاب آپ کے پاس ریڈ لائن تھا. 1 ارب کی کرپشن صرف فیصل آباد کے اندر آئی. گجرانوالہ کے اندر بچے نے خودکشی کر دی، تنخواہ نہیں مل رہی تھی. آئے روز لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں تنخواہیں نہیں ملتی ہیں، احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے قریب ریڈ لائن تھا جو ہے وہ پاکستان پنجاب کی عوام کہ وہاں اپنے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال، آپ کی فیملی کے اندر معاملہ آیا. آپ نے اگر ٹیسٹ کیس ڈار والا بنایا ہوتا نا، ٹیسٹ کیس جیسے آپ باقی ماورائے عدالت قتل کرتے ہیں اور ساری کارروائی کا، ہم نہیں اس چیز کو سپورٹ کرتے، لیکن وہاں آپ کیوں کرتے ہیں؟ یہاں یہ معاملہ سی سی ڈی کو کیوں نہیں بھجوایا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کے لیے قانون الگ ہے،
عام آدمی کے لیے قانون الگ ہے. نہیں تو پھر وہ جو خاتون ایک عزت لٹنے کا ایک خاتون جاتی ہے پی ایم ہاؤس میں اور اس کو وہاں بند کر لیا جاتا ہے. عمران خان کے دور میں چلے سیاست کرتے ہیں. منصور اگر یہ آج کے واقعے پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو پھر سیاست کرتے ہیں. ایک خاتون عزت لٹنے کا کہہ کے آپ کو آفت آتی ہے اور عمران خان اس کو یار اپنی باری پہ بات کریں نا یار. کوثر کاظمی صاحب کی یہ ہمیں درس بھاشن دیں گے. میدر ان کو بچوتا تھوڑی سی صاحب، فکر ہے. وزیر اعظم صاحب گئے. کوثر کاظمی صاحب، عمر دراز گوندل جی. صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ گفتگو آپ نے سنی. حقیقت یہ ہے کہ یہ 14 جانیں چلی گئی ہیں، اس کے بعد آپ جا کے اگر ان کے والدین کو یہ بتائیں گے کہ جناب وزیر صحت جو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں احتساب کے لیے تیار ہوں، تو ان کے جو والدین ہیں وہ آپ کو جس طرح ریاکٹ کر کے دکھائیں گے نا، وہ میرے خیال میں وزیر صحت کو یہ جملہ بولنا بھی نہیں چاہیے وہاں پہ جا کے کہ وہ صرف یہ کہیں کہ جناب میں احتساب کے لیے تیار ہوں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان 14 خاندانوں کے پاس ایک ایک کر کے یہ وہاں پہ جاتے، اپنے استعفے کی کاپی ہاتھ میں پکڑتے اور جا کے دکھاتے کہ جناب میں معذرت خواہ ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں قصوروار ہوں، یہ سب کچھ ہوا ہے، یہ رہا میرا استعفیٰ. کیونکہ مورلی میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں استعفیٰ دوں، کیونکہ یہ ہسپتال میری منسٹری کے انڈر آتا ہے اور میں اس لیے استعفیٰ دوں. لیکن ایسا نہیں ہوا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ منسٹر فار ہیلتھ کو آج ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کے جواب دینا چاہیے تھا تاکہ جرنلسٹ کے سوالوں کے جواب آپ دے سکیں پرسکون طریقے سے. اس میں غصہ کرنے والی کوئی بات نہیں. ایک تو وہ 1 منٹ میں غصے میں آ جاتے ہیں، اس میں غصہ کرنے والی کوئی بات نہیں تھی. ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے وہاں پہ. آپ کے اینگر کی نہیں، آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، آپ کے پرسکون الفاظ کی ضرورت تھی. لیکن وہاں پہ بھی انہوں نے غصہ کافی حد تک جو ہے وہ دکھا دیا. افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جب بھی پاکستان کے اندر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ہر دفعہ پاکستان کی عام عوام ان واقعات کو کمپیئر کرتی ہے ان لیڈروں کے ساتھ جن کے لیے یہ نظام ایک دم حرکت میں آتا ہے اور اس کے بعد اسے پاکستان سے باہر لے جاتا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں پہ اشرافیہ کے ساتھ جب بھی کوئی بیماری ہوتی ہے اس بیماری کا علاج پاکستان میں ہوتا ہی نہیں ہے، اکثر اوقات نہیں ہوتا. وہ بیماری ہی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو باہر لے جانا پڑتا ہے اس کے علاج کے لیے. اور کچھ بھی ہو جائے پھر اس کے لیے اگر اس اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے پولیٹیکل لیڈر کے لیے کچھ کرنا ہے تو پورا نظام ایک طرف ہو جائے گا. اس کو ہسپتال اپنی مرضی کا چاہیے، اسے ڈاکٹر اپنی مرضی کا چاہیے. وہ یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ اس کے لیے کوئی اور یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ تمہیں فلاں جگہ پہ لے جایا جائے گا. وہ کہے گا میں بتاتا ہوں میں نے کہاں جانا ہے، کیونکہ میں بتاؤں گا میرا علاج کہاں ہوگا. یہ 14 زندگیاں یہ فیصلہ نہیں کر سکتی تھی. یہ 14 زندگیوں کے والدین یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ انہوں نے کہاں پہ جا کے اپنے بچے کو بچانا ہے. وہ صرف بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہے اور سامنے وہ زندگیاں آگ کی وجہ سے اس دنیا سے چلی گئیں، کیونکہ ہمارے ہاں کوئی ایسا نظام ہی نہیں تھا کہ ان کو جا کے بچایا جا سکتے. تبھی جا کے بار بار ذہن میں یہ جملہ جو ہے یہ گونجتا ہے کہ یہ واقعی نظام فیل ہو رہا ہے، بلکہ ہو نہیں رہا، ہو چکا ہے. یہی کہا جا سکتا ہے پروگرام کے آخر.